مشرقی یورپ میں واقع یوکرین رقبے کے اعتبار سے روس کے بعد سب سے بڑا یورپی ملک ہے۔ چند ماہ سے یوکرین عالمی ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اس کا روس کے ساتھ جغرافیائی تنازع چل رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے خود ساختہ علیحدگی اختیار کرنے والے دو علاقوں ڈونیسک اور لوہانسک کو خود مختار اور آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ روس اور یوکرین کے اس جغرافیائی تنازع کی جڑیں گزشتہ 100 سالہ تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ آج مغرب کے ساتھ مل کر روس کو ٹف ٹائم دینے والا یوکرین 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی لیکن وہاں موجود 17% روسی النسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان تینوں ممالک کی سرحدیں یوکرین سے ملتی ہیں۔ 2014 آنے تک یوکرین کی سرحد پر موجود صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹر ینوکووچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپین یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد یوکرین میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹر ینوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکیورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروپوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی سی صورت اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی النسل علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں شدت آ گئی۔ امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطہ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے دو علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کی کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیسک اور لوہانسک کے آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجی بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ کی طرف سے آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا ہوگا۔